جموں و کشمیر نہ صرف اپنے قدرتی حسن بلکہ فنون اور دستکاری کے شاندار ورثے کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے مقامی دستکار نسلوں سے روایتی ہنرمندی کے ایسے شاہکار تخلیق کرتے چلے آ رہے ہیں جو ان کی مہارت اور فنکاری کے بہترین اظہار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج مختلف سرکاری اسکیمیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز مقامی دستکاروں کو اپنی مصنوعات نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچانے میں نمایاں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں آئیے ہم آپ کو سری نگر کی جوزیہ بانو سے متعارف کرواتے ہیں اور ان کی کامیابی کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بعد 15,000 میں نے لی تو اس آگے میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، یہی شال کا کشمیر آرٹ کا بزنس، شال سوٹ سارے ویرائٹیز۔ اس کے بعد میں نے کیا کہ اور لون لیا، میں نے 1 لاکھ لیا، 2 لاکھ لیا، تو میں انویسٹ کر ڈپارٹمنٹ کا بھی پورا سپورٹ رہا مجھے، میں اسی مال میں نے وہ انویسٹ کیا ہے۔ آج اللہ کے کرم سے بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ امید JKRLM اسکیم نے جوزیہ بانو کے خواب کو نئی تقویت بخشی۔ اس اسکیم کے تحت انہیں اپنی مہارتوں کو ایک کامیاب کاروبار میں تبدیل کرنے کے لیے مالی معاونت، تربیت اور درست رہنمائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے خود امدادی گروپس یعنی سیلف ہیلپ گروپس تشکیل دے کر مقامی خواتین اور نوجوان خواتین کو یکجا کیا اور اپنے جذبے کو ایک منظم کاروبار میں ڈھال لیا۔ جوزیہ نے خود کو روایتی ڈیزائنوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ کشمیری ہنرمندی کو عصری ضروریات، فیشن کے رجحانات اور مارکیٹ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ایک نیا اور تازہ انداز دیا۔ جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں کشمیر آرٹ کے ساتھ، یہاں کا زیادہ بنائے، زیادہ سے زیادہ اپنی برق کو اہمیت دے کہ وہ پرانا کلچر واپس آ جائے۔ اس میں اپنے کشمیر آرٹ جو ہمارا اپنا ہے، جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس کا ہم ریٹ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ اپنے حساب سے ہم جس حساب سے بیچنا چاہیں گے اس حساب سے بیچنا، اگر ہم باہر سے لیں گے تو اس کو پتہ ہے ریٹ کیا ہے، تو 10 بندے 10 طریقے کے ریٹ لگاتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ جو پیور ہوتا ہے، ہاتھ کا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کو ہم دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا خود کا ورک ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے، چاہے ہم کیا لیں اس کا ریٹ ہم لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ جوزیہ بانو کی دل میں ہمیشہ سے کشمیر کی شاندار دستکاری کے لیے گہری لگن رہی تھی۔ یہ کشمیری کڑھائی کے بے مثال حسن کو دیکھتے ہوئے پلی بڑھی، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہوا کہ یہ روایتی فن آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو رہا ہے اور مقامی کاریگروں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ نہیں مل رہا ہے۔ جوزیہ کا صرف ایک ہی خواب تھا، اس فن کو ایک نئی شناخت دینا اور مقامی خواتین کو مالی طور پر خود کفیل بنانا۔ سب سے پہلے گھر کا سپورٹ ہونا چاہیے کیونکہ اچھے کام میں گھر والے ایک نہ ایک دن سمجھ ہی جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں لڑکیاں اسی میں بڑی ادھر ادھر اپنا دماغ مت لگائے، اپنے محنت کرے۔ کوئی غریب بھی ہوتا ہے یا بٹ کوئی امیر بھی ہے تو پھر بھی لڑکیوں پہ اپنے دم پہ کمائے کیونکہ کل وہ محتاج نہیں، کیونکہ ہمارا اکثر رہتا ہے مائکے سے سسرال ہوتا ہے، سسرال میں بھی بولتے ہیں ادھر آپ کا نہیں ہے، مائکے بھی رہ کر بھی جانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کمانا ضروری ہے۔ آج جوزیہ بانو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہاتھ کی بنی کشمیری مصنوعات کو فروغ دے رہی ہیں اور مقامی کاریگروں کی مہارتوں کو ملک اور دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ ان کی کوششیں کشمیری مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں کھول رہی ہیں اور لوگوں کو مقامی کاریگروں کی تیار کردہ اشیاء خریدنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ جوزیہ کا ماننا ہے کہ کشمیر کی دستکاری کی صنعت خود انحصاری، روزگار اور خودداری کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔